اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں، آخر میں سب تمہیں چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ جو غم تمہیں اللہ سے ملوا دے وہ غم نہیں، نعمت ہے۔ ان چیزوں کا خیال نہ کریں جو آپ کو دعا کے بعد حاصل نہیں ہوئی، ان لامحدود نعمتوں کے بارے میں سوچیں جو اللہ نے آپ کو بغیر مانگے عطا کی ہیں۔ کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہیں اور جنہیں الفاظ میں ترتیب نہیں دینا پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں اور عرش پر بیٹھا وہ خداوند کریم بس تمہاری باتیں سنتا جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کی طرف سے دیے ہوئے دکھ اور زیادتیاں تمہیں تکلیف کے اس مقام پر کھڑا کر دیتی ہوں گی کہ تم چاہ کر بھی نہ بھول پاتے ہو، نہ معاف کر پاتے ہو اور نہ ہی موو آن کر پاتے ہو۔ درد میں ڈوبی وہ خاموش سسکیاں اللہ سے انصاف کی منتظر رہتی ہوں گی۔ تو سنو، اگر کوئی تم پر بے جا ظلم کر رہا ہے تو جان رکھو تمہارا رب خود فرماتا ہے کہ جب تم پر کوئی ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ نے انسان کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر چیز کا ضابطہ اور قانون موجود ہے۔ اللہ کا انصاف اور اللہ کے میزان کی تول سب سے بھاری ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس وقت شدید اذیت کا شکار ہو جاتے ہو جب بے قصور ہو کر بھی خود کو ثابت نہ کر سکو۔ تو یہاں تمہارا رب فرماتا ہے، اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے۔ جان رکھو تمہارا رب ذوالجلال بھی ہے اور قہار بھی، لیکن کچھ لوگ اس کے قہر اور جلال کو بھول بیٹھے ہیں۔ وہ رب کی دی ہوئی ڈھیل سے غفلت میں مبتلا ہیں۔ آج تو چالاکیوں سے، مکاریوں سے، کسی کمزور پر بے جا ظلم کرنے سے، کسی معصوم کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچانے سے، کسی سے کچھ چھین کر اور کسی کی زندگی جہنم بنانے سے، اگر وہ دنیا کی گرفت میں نہیں آتے اور لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے بنے پھرتے ہیں، لیکن ایک دن وہ ایسا آئے گا جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب تمہارے کیس کی فائل اس عظیم جج کے سامنے کھلے گی جہاں نہ گواہ بکتے ہیں اور نہ وکیل۔ اور یاد رکھو، اس دن ترازو پورا تولا جائے گا اور عدالت 100% پورا تولے گی، اور بے شک میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ یاد رکھو، جن لوگوں نے تمہاری قدر نہیں کی اور تمہارے چہرے سے مسکراہٹ چھینی ہے، تو تم خود کو ہرگز غم زدہ نہ کرنا، اور اس بات کا پورا یقین رکھو کہ گہرے آندھی کے پیچھے بھی رحمت کی بارش چھپی ہوتی ہے۔ جانتے ہو اللہ ہر چیز کی حقیقت
اور اس کی اصلیت صرف اس بنا پر تم پر کھولتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کی ناؤ کو بہترین رخ کی طرف موڑ لو۔ جو موڑ وہ تمہیں دے رہا ہے اس کا اشارہ ہے کہ تم اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو، کیونکہ تمہارے رب کی ساکھ بہت رحم فرمانے والی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے اور تم بہت تکلیف میں ہو تو سنو، اللہ فرماتا ہے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتابیں اعمال لا کر رکھ دیے جائیں گے، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ انسان پر جب بھی آزمائش آتی ہے اور جب وہ آزمائش اسے چھوڑتی ہے تو وہ زمین پر ایسے چلتا ہے جیسے اس کے ساتھ کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ جانتے ہو مجھے اپنے رب کے ہر فیصلے سے محبت ہے۔ اس نے ہر فیصلہ ایک حکمت کے تحت دیا ہوتا ہے، جس میں بھلے ہمیں وقتی طور پر بہت رنج پہنچتا ہے لیکن وہ ہمیں ایسی چیزوں سے دور رکھنا چاہتا ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رب اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا، تم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو۔ جانتے ہو کچھ گڈھے جس میں تم گر جاتے ہو یہ اللہ کے نہیں بلکہ تمہارے خود کے کھودے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کا نقصان نہیں چاہتا، وہ تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تمہارے نقصان اور اذیت کا باعث بن رہے ہیں تم ان سے کہہ دو جو کچھ وہ کرتے پھرتے ہیں دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اور صبر اختیار کرے گا اس کے دنیا اور آخرت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کو واحد اپنا سہارا سمجھا اور انصاف کی امید لگائی ہے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ جان لیں کہ جب رسی تم پر سخت ہو جائے تو تم سمجھ لو کہ اب ٹوٹنے والی ہے، اور اسی طرح جب حالات اور ظلم بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اب انصاف اور آسانی کے در کھلنے والے ہیں۔ اور سنو جس تکلیف سے گزر کر تم یہاں تک پہنچے ہو اور جو بے سکونی اور دکھ تمہاری روح میں اتری ہے، عنقریب اس بے سکونی کے بعد اللہ تمہیں ایسا سکون عطا کرے گا کہ تم خود بھی بھول جاؤ گے کہ بے چینی کبھی تمہارے روح کا حصہ تھی۔ ضروری نہیں کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، صبر کا، ضبط کا اور ہمارے یقین کا امتحان۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس وقت قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔
جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس و مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے، تو اللہ اس بیمار دل کی دوا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوب خوشیاں اور راحتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔